آج جب میں سورہ بقرہ پڑھ رہی تھی اور پہلے پارے کی آخر کی آیات کا ترجمہ دیکھنے لگی تو میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ دیکھیں، ان آیات میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل کامیابی کیا ہے، نجات کس کو ملے گی، اور دین ابراہیم کا مطلب کیا ہے، اور صبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرنا کیا ہوتا ہے۔ ہم سب خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں؟ تو آئیے آج ان آیات کا ترجمہ دل لگا کر سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ذکر ہے، ان کی دعا کا ذکر ہے، اور اللہ کے رنگ میں رنگنے کا ذکر ہے۔ چلیے ان آیات کا خوبصورت سا ترجمہ سنتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 112۔ ہاں، یہ حقیقت ہے جو اللہ کے سامنے جھکے گا اور وہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا بدلہ ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم اور رنج۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی راستے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی راستے پر نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی دینی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ یہی بات وہ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرکین۔ پھر اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو منع کرے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، بس جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کی ذات ہے۔ بلا شبہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، اور اسی طرح اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ تو پاک ہے اور بالا تر ہے ان چیزوں سے، بلکہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کی سب اسی کی ہیں، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور جو یقین کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اے نبی، ہم نے تم کو خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا دین حق دے کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی ہی خوش ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کر لو۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اسلام کی ہدایت ہے۔ اگر اے نبی تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، باوجود یکا تمہارے پاس ہماری وحی پہنچ چکی ہو، تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وہ جن کو ہم نے کتاب دی، ہماری کتاب ایسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے یہی لوگ خسارے میں رہیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ اے یعقوب کی اولاد، تم میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور نیز میں نے ساری دنیا جہان والوں پر تم کو فوقیت اور عزت عطا کی۔ اور تم اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی کو مدد ملے گی۔ اور جب ابراہیم کی چند باتوں میں اس کے رب نے آزمائش کی تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا، تو کہا میری اولاد میں سے بھی بنائیے، تو فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے والی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس شہر کے باشندوں کو جو اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کے لیے میوے عطا فرما، کہا کہ جو کافر ہو جائے اس کے لیے بھی میں کسی قدر فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کو عذاب دوزخ کے لیے مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، یہ ہماری خدمت منظور فرما، بلا شبہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا مطیع بنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، اور ہماری طرف اپنی رحمت سے توجہ فرما، بلا شبہ تو اپنے بندوں پر توجہ فرماتا ہے۔
اور اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیت پڑھ پڑھ کر سنائے اور کتاب اور دانائی کی باتیں سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیا کرے۔ بلا شبہ تو بڑا زبردست غالب اور بڑی بڑی حکمتوں والا ہے، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے مگر جو بڑا ہی بے وقوف و نادان ہے۔ اور ہم نے ہی ان کو دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی ان کو صلح کی جماعت میں شمار کیا۔ اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو کہا دنیا جہان کے رب کے آگے اپنا سر خم کرتا ہوں۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی، اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے تو تم نے مرنا نہیں مگر مسلمان ہی مرنا۔ کیا تم اس وقت موجود جب یعقوب وفات پانے لگے، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی بندگی کیا کرو گے؟ تو سب نے یہی کہا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی بندگی کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ یہ امت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم بھی ہدایت پاؤ گے۔ اے نبی، کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو پہلے ہی سے دین ابراہیم پر چل رہے ہیں۔ وہ مشرکین میں سے نہ تھے بلکہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے۔ تم کہو کہ ہم اللہ پر یقین لائے ہیں اور اس پر جو ہمارے اوپر اتری ہے، اور نیز اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اتری ہے، اور اس پر بھی جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملی ہیں۔ اور ہم ان سب رسولوں میں سے کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم سب اسی ایک ہی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اگر یہ سب بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسا کہ تم لائے ہو تو وہ بھی سیدھے رستے پر ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور وہ نہ مانیں تو وہ تمہارے سخت مخالف ہوں گے۔ بس تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ ہی تمہاری بات کو خوب سنتا اور جانتا بھی ہے۔ اور ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ اور وہ ہی ہمارا رب ہے اور وہ ہی تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور ہم اسی کی عبادت خلوص سے کرتے ہیں۔ کیا تم قائل ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی شہادت کو چھپاتا ہے؟ اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور تم کو وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے، ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ یہ ترجمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 سے لے کر 141 تک، یعنی سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آخری آیات، اور ان میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا اور اللہ کے رنگ کا، صبغت اللہ کا۔ اور اگر آپ سب چاہیں گے تو میں اس رمضان اسی طرح آپ کو سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ پڑھ کر سناتی رہوں گی، تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ اس طرح میں آپ کو ترجمہ پڑھ کر سناتی رہوں یا نہیں، یا پھر ہر آیت پر ایک ایک آیت پر تفصیل کے ساتھ سمجھیں اور ہر آیت پر غور کریں۔ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔